معزز سامعین محترم، آج کی اس مقدس، متبرک و معظم، نورانی و عرفانی رات، جس رات میں اللہ رب العالمین نے دنیا عالم پر بڑا ہی احسان فرمایا، تو اسی مقدس رات کے معاملے میں قرآن پاک جو ارشاد فرماتا ہے، اس آیت مبارکہ کو جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، تو آئیے اس آیت مبارکہ کے مقصد، مفہوم اور اس کے معنی و مطلب کو سمجھنے سے پہلے بہتر مناسب یہ ہے کہ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اس آقائے نامدار، مدنی تاجدار، حبیب کردگار، رسول باوقار، احمد مختار، سیاح لامکاں، انیس الغریبین، طٰہٰ و یاسین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، شفیع المذنبین، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں، جن کے قدموں کی بدولت یثرب مدینہ بن چکا، آئیے اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں کہ جن کی صحبت پانے والے، سفر اور حضر میں ساتھ رہنے والے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صداقت میں ممتاز کیا گیا، آئیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں کہ جن کا سینہ مبارک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے سے مس ہوا، ٹچ ہوا، تو فاروق اعظم عدالت کے پیکر بن گئے، آئیے اس امام الانبیاء کی بارگاہ میں کہ جن کی سخاوت کا یہ عالم، کہ اس سخاوت عظمیٰ کو دیکھ کر حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ سخاوت کے پیکر بن گئے، آئیے اس دائی حلیمہ کے گود کے پالے کی بارگاہ میں جن کی شجاعت کا یہ عالم، کہ اس شجاعت نبوی کو دیکھ دیکھ کر فاتح خیبر بن گئے حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آئیے اس آمنہ کے لال کی بارگاہ میں کہ جن کے عقد نکاح میں جو خواتین اسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب نبی کون و مکان کی عقد نکاح میں آئیں تو قیامت تک کے لیے وہ مومنین کی ماں بن گئی، آئیے اس عبداللہ کے در یتیم کی بارگاہ میں جن کی گود میں پلنے والی خاتون اسلام، جن کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کرنے والی شہزادی اسلام ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں خاتون جنت بنایا گیا، آئیے اس عرش کے دلہا کی بارگاہ میں محبوب رب العالمین رحمت العالمین، ہم غریبوں کے غمخوار، ہم بے کسوں کے کس، ہم بے سہاروں کے سہارا نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں کہ جن کے کاندھوں پر سوار ہونے والی وہ مبارک سواریاں، جن کے لیے نبی نے خطبے کو منقطع کر دیا، جس کے لیے نبی نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا، اس حسنین کریمین جنہیں نوجوانان جنت کا سردار بنایا گیا،
نوجوانان جنت کا سردار بنایا گیا۔ تو آئیے اس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہمیں بھی یقین ہے کہ آج کے ان متبرک لمحات میں، آج کے ان مقدس لمحات میں پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ نظر کریمانہ، وہ نظر رحیمانہ، وہ نظر شفیقانہ، وہ نظر شفیعینہ اگر ہمارے آسی قلبوں پر پڑ جائے، ہمارے گنہگار دلوں پر پڑ جائے، ہمارے دل جو گناہوں کی سبب کالے ہو چکے ہیں، ہمارے دل بدکاریوں بدفعلیوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہیں، اگر نبی پاک کی وہ نگاہ مہربانہ ہمارے ان گناہگار دلوں پر پڑ جائے تو یقین ہے کہ ہماری دل کی دنیا بدل سکتی ہے۔ تو آئیے اس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے با آواز بلند درود پڑھیں، اتنی با آواز بلند کہ مینار گواہ رہ جائیں، یہ چھت یہ در و دیوار گواہ رہ جائے۔ نبی کی بارگاہ میں فرشتہ جب گواہی دے کہ یا رسول اللہ زمین کے فلاں حصے پر فلاں مقام پر تیرے نیک امتیوں نے اللہ اے مولا تیرے نیک بندوں نے تیرے گھر میں بیٹھ کر جب تیرے نبی پر درود پڑھا، اب یہ گواہی دیں اس سے پہلے کہ ہماری آواز مدید کے مینار تک پہنچ جائے، اس سے پہلے کہ نبی ہماری درود کو سن لیں، پڑھیں با آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا قاسم رزق اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نور من نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین محترم، بارہا میں کہتا ہوں لیکن سننے کے بعد عمل کرنا یہ سامعین کی مرضی ہے، لیکن عمل نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، آپ کی قبر کا جواب آپ کو دینا ہے، میری قبر کا جواب مجھے دینا ہے، تو پھر طنز بھی تو مت کیجئے۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جبکہ کھلے الفاظ میں میں نے نماز عشاء سے پہلے کھڑے ہو کر بتلا دیا، یہاں تک کہ مثال دی گئی کہ لاسٹ ٹائم سال گزشتہ لاسٹ ایئر آپ شب معراج کی رات سے محروم تھے، پھر بھی سب چلے گئے، ٹھیک ہے، یہ مرضی ہے اپنی اپنی، جانے والے کو روکا بھی نہیں جاتا، آنے والے کو بھی روکا نہیں جاتا، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، طنز کرنا چھوڑ دیں۔ وقت برا آ جائے تو یہ نہ کہیں کہ امام صاحب ہمارے لیے دعائی نہیں کرتے، مؤذن صاحب ہمارے لیے دعائی نہیں کرتے، یہ شکایت چھوڑ دیں، کمپلین کرنا چھوڑ دیں آپ، چونکہ جب سنتے ہی نہیں، پھر کچھ برا وقت آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ علماء ذمہ دار ہے، کہتے ہیں کہ علماء ذمہ دار ہے، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے۔ میں ہمیشہ ہمیشہ جب بھی جو بھی کہتا ہوں، خدا کے گھر میں کسی پر طنز نہیں ہے، اگر طنز ہے تو برائے تعمیر ہے، برائے تنقید نہیں ہے، طنز ہے سیدھے راستے پر لانے کے لیے ہے، نہ کہ کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے۔ بتاؤ، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے،
میں اپنی انانیت کی بات نہیں کرتا، اتنے عرصے سے مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، اس مسلح پر دیکھتے ہیں تو پھر راستے میں ہی دیکھتے ہیں کہ کسی کے گھر میں جاتا ہوں، جہاں بھائی کسی کے گھر میں جاتا ہوں، کچھ کھاتا ہوں، کچھ پیتا ہوں، ان سے کچھ لیتا ہوں، تو ان کی بات سن کر کسی پر اعتراض کروں تو پھر اعتراض میں کیوں کروں گا؟ میرا کام ایک ہی ہے، کیونکہ جو تعلیم دی گئی ہے، جس مسلح کو ہم نے سنبھالا ہے، وہ امانت ہے، اس کو پیش نظر کر ہمیں حق بات کہنی پڑتی ہے، چاہے کوئی ناراض ہو جائے، چاہے کوئی ناراض ہو جائے، کیونکہ کسی سے کچھ لینا نہیں ہے۔ مگر افسوس صد افسوس، اسی لیے میں نے لاک ڈاؤن کے بعد جب مسجدیں کشادہ ہوئی، نماز پڑھنے کی اجازت ملی، اس وقت میں نے کہا تھا وہ الفاظ آج بھی دہراتا ہوں۔ اب آپ کہیں گے مولانا معراج کی رات ہے، بیان آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن مجھے یہ بھی تو کہنا ہی پڑتا ہے، نہ کہوں تو آپ بھی مجھ پر اعتراض کرتے ہیں، کہوں وہ تو بھی آپ اعتراض کرتے ہیں، لہذا مرضی ہے آپ کے، اعتراض کیجئے، اللہ نے زبان دیا ہے ہر کسی کو۔ سال گزشتہ جب معراج کی رات لاک ڈاؤن ہوا تھا، آج مکمل 1 سال ہو رہا ہے، مکمل کمپلیٹلی 1 ایئر، تو اس وقت جب پولیس کا بندوبست تھا، راستے بند تھے، مساجد بند تھے، دروازے بند تھے، تو کتنا لڑ جھگڑ کر بحث مباحثہ کر کے مسجد میں آ رہے تھے نمازوں کے لیے، بتاؤ۔ تو پھر آج کیا ہوا؟ آج تو دروازے کھلے ہیں، راستے کھلے ہیں۔ تو اسی لیے ریاکاری سے بچنے کی کوشش کیجیے، ریاکاری سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اخلاص سے ایک سجدہ اگر کر لیں، اخلاص کا ایک سجدہ باقی 1000 سجدوں پر بھاری ہو جاتا ہے، ایک سجدہ اخلاص کا۔ کیوں؟ یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، نہ جامع جامعہ کی کوئی کتاب لے کر آپ کو بتا رہا ہوں، بلکہ جس وقت ابلیس کو، شیطان کو ملعون قرار دیا گیا، جنت سے دھتکار دیا گیا، تو اس ملعون نے خدا کی بارگاہ میں کیا کہا تھا؟ مولا میں تیرے بندوں کو نیکی کے راستے کی طرف آنے نہیں دوں گا، ہاتھ روک کر بیٹھ جاؤں گا، ہاتھ روک کر بیٹھ جاؤں گا، نیکی کے راستے کی طرف آنے نہیں دوں گا۔ ارے خدا کی قدرت دیکھیے ایمان والو، اس لیے بارہا کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور خدا کی قدرت کو سامنے رکھیں تو 1 سیکنڈ کے لیے، منٹ بھی نہیں، 1 سیکنڈ کے لیے خدا کی رحمت ہم پر نازل نہیں ہو سکتی۔ یا سکون کی ہم سانس لے رہے ہیں، ہم سینہ تان کر کہتے کہ مومن ہیں، سر اونچا کر کے کہتے مومن ہیں، یہ ہماری چند نمازوں سے نہیں، ہمارے بڑے بڑے عالیشان مساجد بنانے سے نہیں، دنیا کی قیادت سے نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا صدقہ ہے کہ خدا رب العالمین ہم پر رحم و کرم کی چادر پھیلا رہا ہے، ہم کو اپنی رحمت کی چادر میں لے رہا ہے۔ تو ملعون نے جب کہا مولا تیرے بندوں کو نیکی کے راستے کی طرف آنے نہیں دوں گا، ہاتھ روک کر بیٹھ جاؤں گا، تو میرے رب نے کیا کہا؟ ارے ملعون، تجھ کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، جب تک تو میرے خلیفہ کی شان میں، میرے نائب کی شان میں بے ادبی نہیں کیا تھا تو تیرا مقام تھا عرش اعلیٰ کو ٹیک لگا کر بیٹھتا، فرشتوں کو پڑھاتا، تیری اتنی عبادت کرنے کا موقع تجھے دیا گیا، لیکن آج تو نے میری قدرت پر اعتراض کیا۔ جبکہ ملعون شیطان نے خدا کی ذات پر اعتراض نہیں کیا تھا، خدا کو برا بھلا نہیں کہا تھا، خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، مگر خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میری قدرت پر اعتراض کیا۔ تب معلوم ہو گیا، اندازہ مل رہا ہے سیدھے سیدھے حضرت آدم پر اعتراض کرنا گویا خدا کی ذات پر اعتراض ہے، خدا کے نیک بندوں پر اعتراض کرنا گویا خدا کی ذات پر اعتراض ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اس کو ملعون قرار دیا، جنت سے دھتکار دیا، نکال دیا گیا۔ تب اس نے کہا
کہ نیکی کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، آنے نہیں دوں گا۔ تو میرے رب نے کہا تو نیکی کے راستے پر بیٹھ نہیں، لیٹ جا، جتنا راستہ گھیرنا ہے گھیر لے، میرے بندوں کو جتنا روکنا ہے روک لے، لیکن میرا بندہ، میرا ہر بندہ زندگی میں ایک مرتبہ، اللہ اکبر، قربان جائیے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے، خدا ہم پر کتنا مہربان ہے اور ہم کتنے نافرمان ہیں۔ خدا ہم پر کتنا مہربان ہے اور ہم کتنے نافرمان ہیں۔ کیا کہا خدا نے؟ تو جتنا بہکانا ہے بہکا لے، زمین کو سمیٹ لے، راستے کو گھیر لے، لیکن جب میرا بندہ زندگی میں ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ اپنے معبود برحق کو راضی کرنے کے لیے میری بارگاہ میں آئے، سجدہ ریز ہو اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر لے، اس کے گناہ اگر ریت کے ذرات کے برابر ہوں، بڑے سے بڑے میتھمیٹکس پروفیسر بھی ریت، مٹھی بھر ریت کو گن نہیں پا سکتا۔ ہے کوئی بڑا پروفیسر تھا ساری دنیا میں؟ تاریخ اٹھا کر بتاؤ، مٹھی بھر، آپ کی مٹھی میں جتنی ریت آتی ہے اس کے کنکروں کو گن سکتے؟ علیحدہ نہیں کر سکتے، الگ الگ جب نہیں کر سکتے تو گن کیسے پاؤ گے؟ تو میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ اگر میرا بندہ اخلاص کے ساتھ میری بارگاہ میں آئے، رجوع اللہ ہو جائے، توبۃ نصوحہ کر لے، استغفار کر لے، اگر اس کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہو، درخت کے پتوں کے برابر ہو، سمندر کے جاگ کے برابر ہو، تب بھی اس کے گناہوں کو ایسے میٹ دوں گا جیسا کہ وہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر اس دنیا میں جنم لے رہا ہے۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر اس دنیا میں آ رہا ہے، جنم لے رہا ہے۔ تو پھر اے ایمان والو، اے ایمان والو، کہاں ہیں ہم؟ کہاں ہیں؟ کچھ پریشانی کا عالم ہو تو خدا کی ذات پر اعتراض ہوتا ہے، علماء کو چھوڑ دیجئے، ڈیٹ خدا کی ذات پر اعتراض کر دیتے ہیں۔ تو بتاؤ اب میرے رب نے کیا ہمیں مہلت نہیں دی؟ کیا میرے رب نے ہمیں وہ وقت نہیں دیا؟ سال گزشتہ تو تڑپ رہے تھے نا، رمضان کا موقع تھا، تڑپ رہے تھے نمازیں پڑھنے کے لیے، پھر اب کہاں ہیں؟ یہی سوچ کر میں نے نماز عشاء سے پہلے یہ الفاظ کہا تھا، لیکن مقدر کی بات ہے، نصیب کی بات ہے، نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں نہ میں کچھ کر سکتا ہوں، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے، کسی کی تعریف مجھ سے نہیں ہوتی سوائے خدا اس کے رسول کے۔ لیکن آئیے اسی متبرک رات میں آیت کا ترجمہ سن لیں پہلے، اس کے بعد پھر چلتا ہوں آگے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اور یہاں پر یہ بات بتا دوں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہو، آپ کے نور کا معاملہ ہو، آپ کے علم غیب کا معاملہ ہو، جی آپ کے اول و آخر ہونے کا معاملہ ہو، آپ کی معراج کا معاملہ ہو، جب آپ کے سامنے کمنٹس کیے جاتے ہیں، آپ کے سامنے برا بھلا کہا جاتا ہے، سوشل میڈیا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبیاں ہوتی ہیں، تو بتاؤ پھر اس کا جواب کیسے دیں گے؟ ایسی محفلوں میں بیٹھیں تبھی تو جواب دے سکتے ہیں نا، نہیں بیٹھتے تو معلوم نہیں ہوتا، پھر جواب کیسے دے پائیں گے؟ اچھا پھر یہ بھی کہتا ہوں، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے، مجھے کسی کو یہ بات نہیں بھی ہوتی، میں کسی سے کچھ اس طریقے سے کہ غیبت کی باتیں سنتا نہیں سناتا نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ ابراہیم گلشنی میں جلسہ نہیں ہوتا۔ بھائی معراج برات قدر سال میں 3 رات تو پروگرام ہوتا ہے، جلسہ ہوتا ہے، بتاؤ کون بیٹھتے ہیں؟ کون بیٹھتے ہیں؟ کوئی بیٹھتے ہی نہیں، تو پھر باہر سے علماء کو، مہمان کو بلوا کر کس کو سنائیں گے؟ کس کو سنائیں؟ جب بیٹھتے نہیں تو سنائیں کس کو؟ پھر کہتے ہیں کہ جلسہ نہیں ہوتا۔ ارے جو جلسہ رکھا گیا اس میں تو بیٹھو، تم
بیٹھتے رہیں گے، بیٹھنے کی عادت ہوگی، سننے کی طاقت ہوگی، سن کر عمل کریں گے تو پھر ہر دن آپ کے لیے جلسہ رکھیں گے، ہر مہینہ آپ کے لیے جلسہ رکھیں گے۔ اعلان آج کر رہا ہوں، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر، کمیٹی والوں نے مجھ سے کوئی اس بارے میں بات نہیں کی، نہ کمیٹی والوں سے بات میں نے کیا۔ اگر آپ بیٹھ سکتے ہیں جیسے بھی عشاء کی نماز میں تھے اس طرح اگر بیٹھو گے، ہر مہینہ آپ کے لیے پروگرام ہوگا، ہر مہینہ بڑے سے بڑے عالم کو بلایا جائے گا، آپ کی چوائس پر بیرونی ملک سے بھی عالم کو بلائیں گے ہم، مگر تم بیٹھو، شرط ہے کہ تم بیٹھو۔ بیٹھتے نہیں طنز کرتے ہیں تو یہ بہتر نہیں ہے۔ جو کام ہم نہیں کر سکتے وہ بات ہم کہنا بھی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ ہمیں نیک توفیق دے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، پاک ہے وہ ذات، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، چلایا، تفریح کرائی اپنے بندے خاص کو، اپنے بندے کو نہیں، بندے خاص۔ کیوں ہے بتاؤں گا۔ رات کے حصے میں، لیلم رات کا حصہ، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اطراف و اکناف میں ہم نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اب یہاں پر سب سے پہلے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ معراج نبی کی جسمانی نہیں ہے، ایک خواب ہے۔ تو اس بات کا ازالہ کر دو، کیونکہ معراج اور نبی اور خدا کی وہ ذات اور نبی کو لے جانے والے فرشتوں کے سردار جبریل امین، ان کی تعریف میں کیا کر سکوں، میری خاک، میری زندگی، میری حیثیت ہی کیا ہے۔ بلکہ یوں کہوں کہ اگر صرف علماء مشائخ نہیں، سید زادے ہی نہیں، بلکہ کائنات کے ہر مومن سے، ہر مسلمان سے کہا جائے معراج کی تعریف لکھو، لکھنے کے لیے درختوں کو کاٹ کاٹ کر قلم بنا لیں، سمندروں کا پانی نکال کر انک بنا لیں، تو کاٹتے کاٹتے درخت ختم ہو جائیں گے، انک بنا کر استعمال کرتے کرتے سارے سمندر خشک ہو جائیں گے، اور لکھنے والے بھی کفن پوش ہو جائیں گے، قیامت کا سورج طلوع ہو جائے گا، معراج کے لفظ میم کی تعریف بھی ختم نہیں ہوگی۔ کیوں؟ خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے۔ اعتراض کر دے والا، نبی کی معراج کو خواب کہنے والا، وہ خدا کے کلام کا منکر ہے، خدا کے کلام کا منکر، بلا شک و شبہ، بلا تمثیل، بغیر کسی رکاوٹ کے وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ جائے گا، یعنی منکرین خدا میں شامل ہو جائے گا، دشمنان اسلام میں شامل ہو جائے گا۔ خواب نہیں ہے، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے ایمان والو۔ نبی کی معراج جسم کے ساتھ ہوئی، جاگتے ہوئے ہوئی، جس طرح قرآن بتا رہا ہے فرش سے عرش پر لے جایا گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی سیر کرائی گئی، یقیناً جسم کے ساتھ ہے۔ خواب ہوتا تو آئیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبیین علیہ السلام، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں، دادا ہیں رشتے میں، آپ نے خواب میں دیکھا تھا، خواب میں دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کا گلا ذبح کر رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے۔ اٹھے صبح نماز فجر ادا کیے، سرخ مصری اونٹ قربان کے رب کی بارگاہ میں، دوسری رات تیسری رات یہی خواب دیکھا، یہی عمل کیا نماز فجر ادا کرنے کے بعد۔ لیکن جب اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم
اب جانوروں کی قربانی نہیں، اپنے عزیز جان کی قربانی چاہیے۔ ابراہیم بھی تیار ہوئے اسماعیل کو کاٹنے کے لیے۔ اسماعیل سے کہا کہ بیٹے اسماعیل، راستے میں کہہ رہے ہیں بیٹے اسماعیل، اللہ نے مجھے یہ بشارت دی ہے اور میں نے یہ عمل کیا، لیکن اب پروردگار کا کہنا ہے کہ تمہیں قربان کرو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل لا تؤمر۔ قرآن کے الفاظ ہیں، حدیث نہیں بول رہا ہوں، کوئی عربی سینٹنس نہیں ہے، قرآن اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ یا ابت افعل، اے میرے والد آپ وہ کام کیجئے، خدا کی فرما برداری کیجئے، اس میں دیر مت کیجئے، تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ خدا کی راہ میں آپ مجھے قربان کیجئے، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ جب اسماعیل کو کاٹنے کے لیے مینا کے مقام پر جہاں آج حجاج کرام قربانی دیتے ہیں وہاں لے جایا گیا، لٹایا گیا، چھری چلائی گئی، چھری نے کاٹا نہیں اسماعیل کے گلے کو۔ پھر جبرائیل آئے، خدا کے حکم سے جنتی دمبا کٹا، جنتی دمبا کٹا۔ جب ابراہیم نے اپنی پیشانی سے پٹی نکالی تب اللہ نے کیا فرمایا؟ وہی قرآن فرما رہا قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر کے بتایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بتایا، بشارت دی اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے۔ جب باپ بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے خدا کی رضامندی کے لیے، تو خدا نے جواب میں کیا کہا؟ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا۔ تو خدا را یہ اس لیے بتا رہا ہوں، آپ کہیں گے معراج میں قربانی کیوں آئی؟ تو اس لیے بتا رہا ہوں، وہ خواب تھا تو اللہ نے خواب میں ہی اس کو جواب دے دیا۔ اور یہ خواب نہیں ہے، جسم کے ساتھ ہے، جاگتے ہوئے ہے، بلکہ لے جایا گیا ہے۔ ارے ہم نہیں، ہم تو قرآن پڑھ کر کہہ رہے ہیں، انبیاء سے پوچھو، ساتوں آسمان پر فرشتے نہیں، انبیاء کھڑے رہ کر میرے نبی کا استقبال کر رہے تھے۔ ساتوں آسمان پر انبیاء علیہ السلام اجمعین نبی کا استقبال کر رہے ہیں۔ حضرت آدم یہ نہیں کہتے میں خدا کا سب سے پہلا خلیفہ ہوں، وہ بھی ایسا خلیفہ جب بنا ماں باپ کے بنایا گیا ہے، مجھے پیدا کیا گیا ہے، میرے جسم میں روح ڈالی گئی ہے، خدا کی قدرت ہے، میں خدا کی قدرت کا ایک انمول تحفہ ہوں۔ میں کیسے استقبال کروں؟ نہیں کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کے جد اعلیٰ ہیں، اور بتلایا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اجمعین میں جتنی آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، شاید ہی اتنی آزمائشیں، اتنی مصیبتیں کسی اور نبی پر نہیں آئی تھی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نہیں کہے کہ میں محمد ابن عبداللہ کا استقبال کروں، نہ موسیٰ کہے نہ عیسیٰ کہے، بلکہ سارے انبیاء اپنے اپنے مقام پر ہیں اور نبی کے استقبال کے لیے حاضر ہیں، باادب کھڑے ہیں، فرشتے استقبال کر رہے ہیں۔ اور ثبوت کیا چاہیے؟ تاریخ میں نے پہلے ہی کہا، ابھی بھی کہوں گا، تاریخ صرف ہم ریفرنس کے لیے استعمال کرتے ہیں، دلیل کے لیے، پروف کے لیے۔ تاریخ ہمارا ایمان نہیں ہے، تاریخ ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان قرآن و حدیث ہے، ہمارا ایمان نبی اور نبی کے صحابہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا باضابطہ، کیسے؟ اس دن، اس رات میں، اسی مقدس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہ بتلایا جاتا ہے کہ نبی راتوں رات بھر عبادت و ریاضت، ذکر و اذکار، سجدوں میں، دعاؤں میں اپنی رات پوری تمام کر دیتے، یہاں تک کہ زار و خطار روتے، جبکہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میرے انبیاء معصوم ہیں، بے گناہ ہیں۔ جب انبیاء معصوم ہیں تو یہ انبیاء کے امام ہیں، جب انبیاء بے گناہ ہیں تو یہ انبیاء کے سردار ہیں۔ اب نبی محمد الرسول اللہ سے کون سا گناہ ہوا جو نبی اتنا زار و خطار رویا کرتے؟ بتاؤ۔
آج ہم کتنے بدفعلیاں کرتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے ماتھے پر شکن نہیں آتا، کبھی ہم نہیں سوچتے کہ ایسی رات ایسے دن جب مل جائے تو ہم رب کو راضی کر لیں گے، نہیں سوچتے۔ نبی رو رہے ہیں کس لیے؟ کہ اپنے خاندان کے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے۔ اگر مانگنا ہوتا تو میرے نبی حسین کو میدان کربلا میں کٹنے سے بچا لیتے، اگر مانگنا ہوتا تو نبی عمر، عثمان و علی کو شہید ہونے سے بچا لیتے، حسن کو زہر پلایا جاتا ہے تب بھی اس کو موت سے بچا لیتے، لیکن نبی نے اپنی آل کے لیے نہیں، ہم گناہ گاروں کے لیے مانگا ہے، ہم گناہ گاروں کے لیے زار و قطار روئے ہیں، لیکن ہم ہیں جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، جھوٹا دعویٰ، آپ کچھ کہیں، جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی کے غلام ہیں۔ اگر نبی کے غلام ہوتے تو نبی کی معراج میں بیٹھتے، صرف چوراستوں پر گلی کوچوں میں جلوس لے کر نکلنا یہ غلامی نہیں ہے، آپ گھر میں بیٹھ کر نبی کی معراج کا ذکر خیر کریں، مگر جا کر دیکھ لیں، یہ صرف بورا بنڈے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ساری دنیا میں جہاں جہاں معراج کے جلسے ہو رہے ہیں آپ جا کر دیکھ لیں، کون بیٹھتے ہیں، کتنے بیٹھتے ہیں، سب گلی کوچوں میں، ہوٹلوں پر، ڈبوں پر زینت بنے ہوئے، گٹکے کھاتے ہوئے، پان کھاتے ہوئے، چائے پیتے ہوئے، فونوں میں لگے ہوئے، چیٹنگ کرتے ہوئے۔ خدا را ایمان والو، چاہے کچھ کہیں، ہمیشہ میں صرف اصلاح کی جانب چلنا چاہتا ہوں، اصلاح ہم کرنا ہے پہلے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جبریل امین لینے کے لیے آئے، جبریل پہنچے نبی کی بارگاہ میں، دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ جبریل نے سوچا اگر نبی کو جگاؤں تو بے ادبی ہے، نبی کو جگاؤں تو بے ادبی ہے، جبکہ خدا کا حکم ہے، نبی سے بڑھ کر خدا کا ماننا ضروری ہے، نبی کے ادب سے بڑھ کر خدا کا ادب ضروری ہے۔ اب وہ سردار الملائکہ ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آداب مصطفیٰ، آداب رسول، تعظیم مصطفیٰ اگر کسی نے سکھلایا ہے تو وہ جبریل امین ہے، وہ جبریل امین ہے۔ سوچتے ہیں جگاؤں تو بے ادبی، اگر ادب کے خاطر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاؤں تو خدا کی نافرمانی۔ بتائیے اتنا بڑے ادب والا انسان کوئی ہمارے درمیان ہے آج؟ اللہ معاف کرے، جس قدموں کے تلے جنت ہے اسی ماں کو گالی گلوچ دیتے ہیں، جو جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ، جس دروازے میں جنت میں جانا ہے اس باپ کو گھر سے باہر ڈھکل دیتے ہیں۔ اللہ نے ایک توفیق دے۔ جبریل ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، اور جبریل کی حیت کیسی تھی؟ زمین پر کھڑے ہوں سر آسمان پر، زمین پر کھڑے ہو تو سر آسمان پر، دائیں جانب کے پر کھول دیں سارا مشرق آپ کے بغل میں، بائیں جانب کے پر کھول دیں سارا مغرب آپ کے بغل میں۔ سردار الملائکہ ہیں، فرشتوں کو کسی نے نہیں دیکھا کسی نے، جبکہ سنتے ہیں ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں، انگلیوں پر گننے کے لیے بتا دوں، ایک تو سب سے پہلے کرامن کاتبین جو آپ کے رائٹ لیفٹ شولڈر پر ہیں، رائٹ سائڈ کے فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں جو اچھائیاں ہیں، نیکیاں ہیں اس کو لکھتے ہیں، اور لیفٹ سائڈ کے فرشتے جتنے برے کام ہیں سب لکھتے ہیں۔ ایک فرشتہ ہے ہر انسان کے ساتھ، ایک فرشتہ ہے جو تمہیں نیکی کی طرف بلاتا ہے، ایک فرشتہ ہے تمہیں برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ اب بولیں گے فرشتے بھی برائی کی طرف کھینچیں گے، تو یہی تو ہے انسان کو آزمانا مقصد ہے، فرشتوں سے برا کام کروانا مقصد نہیں ہے۔ اور ایک فرشتہ ہے جو تمہاری پیشانی پر ہے، بتایا جاتا ہے کہ جب بھی بندہ مومن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ نبی کی بارگاہ میں تمہارے باپ دادا قبیلے کے نام سے وہ درود پہنچاتا ہے۔ اب گنے ہم
1 2 3 4 5 فرشتے تو یہی ہو گئے، ہر انسان کے ساتھ 5 فرشتے۔ اب دنیا میں کتنے مسلمان ہیں اس سے کاؤنٹ کر لیجئے، آپ اس سے کاؤنٹ کریں، تب بھی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے۔ تب ان تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل ہیں۔ اب وہ جبرائیل کو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اے جبرائیل فرش پر جاؤ اور میرے نبی کو لے آؤ۔ فرشتے کے لیے بتلایا گیا کہ نورانی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، صرف وہی دیکھ سکتے ہیں جن کو خدا کی وہ بصارت حاصل ہے، خدا کی وہ خاص عطا، وہ خاص بصارت حاصل ہے۔ تو جبریل نے نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ مولا مجھے اتنا بڑا مقام و مرتبہ تو نے عطا کیا ہے، اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ میں تمام فرشتوں کا سردار ہوں، پھر تیرا پیغام تیرے انبیاء تک، تیرے رسولوں تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے، پھر میں اتنا بڑا اعلیٰ مقام پر فائز ہو کر تیرے بندے کے پاس میں جاؤں۔ الفاظ کو سنیے، غور کیجئے، سمجھیے۔ جیسے کہتے ہیں نا نعوذ باللہ معاذ اللہ نبی کو ہم جیسا بشر، ہم جیسا بھائی، ہم جیسا انسان کہتے ہیں نا، تو جبریل نے نہیں کہا کہ اس انسان کو لینے کے لیے میں جاؤں، بلکہ جبرائیل تیار ہوئے۔ کیسے؟ اکیلے نہیں جا رہے ہیں، جاتے جب بھی تو اکیلے، لیکن یہ وہ رات ہے جہاں بتلایا جاتا کہ 70,000 فرشتوں کی جماعت آپ کے ساتھ تھی، 70,000 70,000 فرشتوں کی جماعت ساتھ ہے۔ نبی کی بارگاہ میں پہنچے، جب نبی کو دیکھا آرام کر رہے ہیں، سوچ میں تھے جگاؤں تو بے ادبی، اگر تعظیماً کھڑا ہوں تو خدا کی نافرمانی، کیا کروں؟ اسی پس و پیش میں تھے تو خدا کی جانب سے ندا آتی ہے جبرائیل پر، یا جبرائیل قبل قدمی ہی، اے جبرائیل میرے حبیب کے قدم چوم لو، میرے حبیب کے قدموں کو بوسا دو۔ جبرائیل نے بے ساختہ سردار الملائکہ ہیں، 70,000 فرشتوں کا جھرمٹ ارد گرد کھڑا ہے، کہ یہ نہیں سوچا جبرائیل نے کہ ان تمام فرشتوں کے سامنے میری انسٹ ہو جائے گی، یہ نہیں سوچا، رب کا حکم آیا، فوراً جبرائیل نے نبی کے ان نبوت والے طلبوں کو بوسہ دے دیا، نبی کے طلبوں کو بوسہ دیا۔ نبی بیدار ہوئے، پوچھا جبرائیل جب بھی آتے تو اکیلے آتے، وحی لاتے، پیغام لاتے، میسج لاتے، قرآن لاتے، کلام لاتے، اکیلے آتے، اور آج یہ ہجوم، یہ فرشتوں کی جماعت۔ تب جبرائیل خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں، ان اللہ اشتاق یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ اللہ اکبر، تعظیم رسول دیکھیے، خدا کی بارگاہ سے تعظیم سکھلائی گئی۔ بھائی یقیناً ہم نے نبی کو نہیں دیکھا، نبی کی حال کو نہیں دیکھا، سن کر ایمان لائے ہیں، لیکن پکا ایمان ہے اور آخری سانس تک اسی ایمان پر ہم برقرار رہیں گے، اسی ایمان پر برقرار رہیں گے۔ جبرائیل جب کہا کہ ان اللہ اشتاق یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، خود خدا نے فرمایا تھا جبرائیل سے یہی الفاظ کہنا۔ خدا چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ اے محمد تمہیں تمہارا رب بلا رہا ہے، جبرائیل کہنا کہ اے محمد تمہیں تمہارا رب بلا رہا ہے، لیکن یہ الفاظ نہیں کہلوایا۔ کیوں نہیں کہلوایا؟ اس لیے کہ آج ایسے پرآشوب پرفتن دور میں، ایسے پرفتن فتنوں کے دور میں ہم جیسے نااہل نبی کی شان میں بے ادبی کر بیٹھتے، اس لیے اللہ پاک نے 1400 برس پہلے ہی اس کا خاتمہ کر ڈالا۔ جب نبی تیار ہوئے چلنے کے لیے معراج کے سفر پر، تب جبرائیل پلٹ کر کہہ رہے ہیں ان 70,000 فرشتوں سے، اس جماعت سے، اے فرشتوں گواہ رہنا، آج مجھے اس بات کا یقین ہوا ہے، آج تک میں سوچتا تھا کہ اللہ نے
میرے چہرے کو کافور سے کیوں بنایا ہے؟ میرے چہرے کو کافور سے کیوں بنایا ہے؟ اس لیے کہ آج مجھے ان نبوت والے خدموں کو بوسہ دینا تھا۔ جب میں ان نبوت والے خدموں کو اپنے ہونٹوں سے بوسہ دوں، اپنا ماتھا ٹیک دوں، تو ان نبوت والے خدموں کو آر محسوس نہ ہو، تکلیف محسوس نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے میرے چہرے کو کافور سے بنایا، اس لیے اللہ نے میرے چہرے کو کافور سے بنایا ہے۔ اب جبرائیل لے کر چل رہے ہیں، تفصیلات میں نہیں جاتا کیونکہ پہلے کہہ دیا کہ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ ایسی مقدس راتیں صرف تقاریر میں گزار دیں، بلکہ کچھ فضیلت سن لیں، پھر اپنی عبادت و ریاضت کرنی ہے۔ جبرائیل لے کر چل رہے ہیں، سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں، اس سے پہلے بیت المقدس پر پہنچتے ہیں۔ شاید دیکھتے ہیں سارے انبیاء علیہم السلام اجمعین صفیں باندھ کر کھڑے ہیں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک سارے انبیاء کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اجمعین صفیں باندھ کر کھڑے ہیں۔ حضرت آدم نہیں کہتے کہ میں خدا کا سب سے پہلا خلیفہ ہوں، میں امامت کے مسئلے پر فائز رہوں گا، میں امامت کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں کہتے کہ میں خدا کا خلیل ہوں، میں امامت کروں گا۔ اسماعیل علیہ السلام نہیں کہتے کہ میں ذبیح اللہ ہوں، میں امامت کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نہیں کہتے کہ میں کلیم اللہ ہوں، اللہ سے بات کرنے والا، اللہ سے کلام کرنے والا ہوں، لہذا میں امامت کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہتے کہ میں مادر ذات اندھے کو بینائی دینے والا ہوں، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، مردوں کے اندر جان ڈال سکتا ہوں، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، کوڑ برس کی بیماری والے کے جسم پر میں اپنا ہاتھ پھیر دوں تو وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، اللہ نے ایسی طاقت مجھے دی ہے، لہٰذا میں امامت کا حقدار ہوں۔ کسی نبی نے نہیں کہا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ امام کا مقام بھی انبیاء نے بتلایا ہے، مؤذن کا مقام بھی انبیاء نے بتلایا۔ تو اب امامت کا مصلی خالی ہے، صفیں باندھی ہوئی ہیں، سب باادب کھڑے ہیں، کوئی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتا کہ کون آ رہے ہیں، کب آئیں گے۔ انبیاء کیوں کھڑے ہیں یہ بھی معلوم ہے ان کو، انبیاء سب بنا کر کیوں کھڑے ہیں یہ بھی ان کو پتا ہے، باوجود اس کے وہ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتے کہ کب آئیں گے، باادب کھڑے ہیں، باادب کھڑے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اب جبریل امین اپنے ہاتھ میں اس نبوت والے ہاتھ کو لیے آ رہے ہیں، آئے اور مصلی امامت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا۔ نبی نے بیت المقدس میں انبیاء کی امامت فرمائی، نبی نے بیت المقدس میں انبیاء کی امامت فرمائی۔ کیوں امامت؟ کیوں؟ سن تو لیتے ہیں، انبیاء کی امامت کیوں ہوئی؟ انبیاء نماز کیوں پڑھنا چاہے؟ نبی کے صحابہ بھی تو تھے، وہ نہیں، مگر انبیاء کی امامت ہوئی، کیوں ہوئی؟ اس لیے جس وقت انبیاء علیہ السلام اجمعین کو اللہ تعالیٰ میثاق لے رہا تھا، عہد لے رہا تھا، پیمانہ لے رہا تھا، وعدہ لے رہا تھا، اس وقت نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شان و شوکت ان انبیاء علیہ السلام اجمعین کے سامنے بتائی گئی، بیان کی گئی کہ تمہارے بعد تمہارے سردار، تمہارے امام، جن کا نام زمین پر محمد ہوگا، آسمان میں احمد پکارا جائے گا، وہ ان کی یہ شان ہے، ان کی یہ عظمت ہے۔ تو جب انبیاء علیہ السلام اجمعین نے خدا کی بارگاہ میں میثاق لیتے ہوئے نبی کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو، آپ کی عظمت، شان و شوکت کو ملاحظہ کیا تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگے، مولا باری تعالیٰ الہ العالمین، اب ہمیں نبی مت بنا، ہمیں رسول مت بنا، ہماری نبوت لے لے، ہماری رسالت لے لے، ہمیں نبی محمد الرسول اللہ کی امت میں پیدا فرما۔
یہ اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر کے خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ معراج کا واقعہ اٹھا کر پڑھیں، علماء حق کی تفاسیر کو پڑھیں، معراج کی اوپر کیا لکھ رہے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ پر، پھر سورہ دخان کی آیتیں وقد کان قاب قوسین سے تشبیہ دی گئی، یعنی جب نبی عرش پر پہنچے خدا اور رسول کے درمیان ایک کمان کی مثال دی قرآن نے۔ مفسرین تفسیر اٹھا کر پڑھی علماء حق، انبیاء کہہ رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں، باری تعالیٰ میں نبی مت بنا، رسول مت بنا، تیرے نبی کی امت میں پیدا فرما۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے جو چیز دے دی، میرا اٹل فیصلہ ہے، واپس میں نہیں لے سکتا۔ اب تمہاری عاجزی انکساری ہے، تمہاری خواہش ہے، ایک موقع ضرور دوں گا، ایک موقع ضرور دوں گا، اس موقع کو پالو اور ساری زندگی اس میں بتانے کے برابر تمہیں وہ مزہ مل جائے گا۔ تو وہ رات یہی معراج کی رات تھی۔ بیت المقدس میں جب انبیاء علیہ السلام اجمعین نے نبی محمد الرسول اللہ کی اتباع میں صرف 2 رکعت نماز پڑھی، صرف 2 رکعت، ساری رات نماز نہیں، صرف 2 رکعت نماز پڑھی۔ پڑھنے کے بعد جب انبیاء نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے انبیاء، کیا تم نے میرے نبی کی اقتداء میں نماز پڑھی؟ تو کہنے لگے الحمدللہ، شکر ہے مولا کہ ہم نے نبی محمد الرسول اللہ کی اتباع میں 2 رکعت نماز ادا کر لی ہے۔ تب اللہ نے فرمایا یہی وہ خواہش تھی جو میں تم سے وعدہ کیا تھا، موقع دوں گا، یہی وہ موقع تھا۔ آج تم نے میرے نبی کی اتباع میں 2 رکعت نماز ادا کی، بس اتنی دیر جو تم نے نبی کی اتباع میں گزار دیا تو ساری زندگی میرے نبی کی اتباع میں گزارنے کے برابر ہو گیا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے ایمان والوں